अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई जी अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे खतरनाक खबर आ चुकी है, जिसके बाद यकीनी तौर पे अमेरिका के अंदर सख्त परेशानी पाई जा रही होगी। नॉर्थ कोरिया से कितने मिसाइल, खतरनाक मिसाइल और उनकी कितनी बड़ी और कितनी लंबी रेंज है, ईरान पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले, 5-6 घंटे पहले, ट्रंप ने यह कहा था कि डेडलाइन खत्म होने में 48 घंटे रह गए हैं और उसके बाद हम जहन्नुम की आग ईरान पर बरसा देंगे। और उसके फौरी बाद यह खबर आ जाना कि नॉर्थ कोरिया से, शुमाली कोरिया से मिसाइल ईरान पहुंच गए। ये बहुत बड़ी खबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेखों की जानब से पाकिस्तान को क्या वाज़िया पैगाम दिया गया है और इसके अलावा क्या बड़ी खबरें हैं, वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और फीडबैक भी जरूर दिया करें। देखिए, एक चीज बड़ी वाजिया हो गई पिछले 24 से 48 घंटों में कि मुज़ाकरात तो तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। तकरीबन इसलिए बोला कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी निकल आए, वरना अब कोई मुज़ाकरात के अंदर जान रह नहीं गई। जंग खतरनाक होने जा रही है और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया ना कि भाई 48 घंटे रह गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम तो ईरान के अंदर जो कुछ हमें मिला हम तबाह कर देंगे। दिन को अब, क्योंकि 5 अप्रैल संडे के दिन का आगाज हो चुका है, हफ्ते वाले दिन खबर आ गई थी कि जुम्मे वाले दिन ईरान एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लेके आया है जिसने अमेरिकी जहाजों को गिराया भी है। तो बजाय तो अब पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया कि ये जंग अब एक नए फेज के अंदर जाने जा रही है। बजाय ये जंग कम होती, खत्म होती, इसको एक बड़ा गियर लगने जा रहा है। अब खबर क्या आई है? खबर जनाब दी गई है, जो ईरानी सहाफी हैं मोहम्मद हुसैन बाकरी, मोहम्मद हुसैन बाकरी की जानब से यह दावा किया गया है कि ईरान ने 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाले 500 बैलिस्टिक मिसाइल शुमाली कोरिया से हासिल कर लिए हैं। मुबशर लुकमान पाकिस्तानी सहाफी हैं, उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे और उसके अंदर उन्होंने दावा किया कि वो जो शिपमेंट थी, वो जो पहुंच रहे थे मिसाइल, वो पहुंच गए हैं 500, 15,000 किलोमीटर। इससे पहले ईरान जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा था वो तो तकरीबन 2,000 किलोमीटर। एक दफा पता नहीं डियागो गार्शिया इस तरह की एक बेस है बरतानिया की, उस पर 4,000 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल ईरान ने इस्तेमाल किया था। बाद में कुछ तरदीदें भी आई थी ईरान की जानब से कि नहीं, हमने कोई ऐसा मिसाइल नहीं चलाया, लेकिन दुनिया सकते में जरूर आई थी। दुनिया वाले हैरान जरूर हुए थे और बरतानिया भी पीछे हटने पर मजबूर हुआ था कि ईरान के पास तो बड़े खतरनाक किस्म के, और पूरा यूरोप जाहिर है उसके रिडार में आ जाता है, आ सकता है, वो मिसाइल मौजूद है। अब 500 बैलिस्टिक मिसाइल, नॉर्थ कोरिया इंतहाई खतरनाक मुल्क, उसका सदर हर वक्त एटमी हथियारों के बटन जेब में लेकर घूम रहा होता है और दुनिया का कोई मुल्क उससे पंगा नहीं लेता। अब जरा मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि अमेरिका और ईरान का फासला कितना है। जाहिर है जब हमारे पास नंबर आ गया कि 500 बैलिस्टिक मिसाइल हैं और वो 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकते, तो मैंने गूगल किया, मैंने इंटरनेट से पूछा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फजाई फासला कितना है। तो इंटरनेट पर जो मालूमात है उसमें बताया गया कि 7,153 माइल। ये जो फजाई सफर है ना, फजाई सफर, जाहिर है मिसाइल ने कोई बाई रोड तो नहीं जाना, हवा के अंदर ही जाना है ना। तो फजाई जो सफर है वो 7,153 माइल है, जो कि किलोमीटर के अंदर 11,512 किलोमीटर बनते हैं। फिर मैंने पूछा तेहरान से लेकर न्यूयॉर्क, जो कि अहम तरीन अमरीकी शहर है, उसका कितना फासला है। तो बताया गया जी उनका फासला जो है वो 6,140 माइल है, 9,881 किलोमीटर है। यानी जो अमेरिका का फासला है वो 11,000 किलोमीटर। मुख्तलिफ शहरों का, मुख्तलिफ, हर एक शहर का मुख्तलिफ फासला है। तो ईरान के पास जो रेंज है जो आई है नॉर्थ कोरिया से, वो तो 15,000 किलोमीटर के दरमियान है। तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका का हर एक शहर अब ईरान के निशाने पर होगा। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले यह हो रहा था
کہ مجبوراً جب ایران پر حملے ہو رہے تھے نا، ایران کو مجبوراً ظاہر انہوں نے امریکہ کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے. اب وہ امریکہ کو کیسے ٹارگٹ کرے، اتنے لمبی رینج والے ان کے پاس میزائل تو ہے نہیں. پھر جو خطے کے اندر عراق کے اندر ہو گئے، سعودی عرب کے اندر ہو گئے، بحرین، قطر، کویت، یو اے ای، تو خطے کے اندر جو امریکہ کی بیسز تھی، امریکہ کی کمپنیاں تھیں، انسٹالمنٹس تھیں، وہاں پر حملہ کر رہا تھا. تو اب ایران کے پاس یہ طاقت آ جائے گی کہ وہ ڈائریکٹ بھی نشانہ بنا سکتا ہے. اچھا، دوسری طرف یو اے ای، دیکھیے پچھلے 2-3 دنوں سے بحث شروع ہو گئی نا کہ پاکستان یو اے ای کو قرضہ واپس کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان نے کیونکہ نیوٹرلٹی برقرار رکھی اور یو اے ای والے ناراض ہو گئے. پھر وہ قرضہ واپس کرنے پر کافی مذاق بھی اڑایا گیا، دیکھو ہم تمہارے منہ پہ مار رہے ہیں، یہ لو پیسے، اور ہم تمہارے غلام نہیں ہیں. اور وہاں سے بھی خبریں آئیں کہ وہ پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں. آج صحافی محمد مالک صاحب کی جانب سے ایک خبر دی کہ وہ کیا ایگزیکٹ پیغام کیا تھا جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا. انہوں نے کہا، باقاعدہ جو پاکستان کو پیغام ملا یو اے ای کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ ایران کے ہمدرد ہو گئے. یعنی آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ایران کے خلاف جنگ میں نہیں جا رہے، آپ نیوٹرل بن رہے ہیں، آپ بہت زیادہ ایران کے ہمدرد ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر جو دوسری بڑی لیبر ہے، جو لوگ مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، سعودی عرب کے بعد وہ یو اے ای ہمارے ملک آتے ہیں. اور پھر آپ نے ہمارے پیسے بھی تو دینے ہیں نا، تو ہمارے نوکر بن جاؤ، ہمارے غلام بن جاؤ. دیکھو میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی، انہوں نے ہمیں پیسے دیے، ہمارے برے وقت میں ہمارے کام آئے. ہمیں ان کے پیسوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ایک تو نیکی کی نا، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے دی، اور ہم نے دہائیوں پیسے استعمال کیے، تو ان کا شکریہ، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. باقی پاکستان کی مرضی، اپنی مرضی کے ساتھ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہو، ایران کے خلاف کھڑا ہو، انڈیا کے ساتھ ہو، انڈیا کے خلاف ہو، افغانستان کے ساتھ ہو، افغانستان کے خلاف ہو، امریکہ کے ساتھ ہو، امریکہ کے خلاف ہو، اپنی مرضی کے ساتھ. لیکن پاکستان کسی کا نوکر، کسی کا چپڑاسی نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ تم اس کے خلاف ہو جاؤ، تم اس کے خلاف ہو جاؤ. تو اس چیز کو کوئی پاکستانی بھی نہ پسند کر سکتا ہے، نہ کسی کو پسند کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات خراب ہیں، اور پاکستان کے اندر جو رجیم ہے وہ بھی جعلی رجیم ہے، اور پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اپنی طرف سے، بڑے اچھے بن رہے ہیں، بڑے ہمیں ملک چلانا آتا ہے، اور جس طرح پہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو ہے نا کہ فار سیل لگ جائے، کوئی کان سے پکڑ کر کہے کہ آؤ اس پر حملہ کر دو، آؤ اس پر حملہ کر دو، تو یہ چیز پاکستانی کبھی کسی کو برداشت کرنی نہیں چاہیے. کسی بھی پاکستانی دنیا میں کسی بھی ملک کو برداشت نہیں کرنی چاہیے. ایران نے اپنے سارے بندے مروا لیے نا، لیکن اسی چیز کے لیے کہ وہ کسی کی غلامی منظور نہیں کریں گے. اچھا، نیو یارک ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے ٹرمپ ہیز لوسٹ کنٹرول آف ایونٹس ان ایران. وہ کہہ رہے ٹرمپ کا کنٹرول نہیں رہا، ٹرمپ کے پاس جو ہے نا وہ چیز نہیں رہ گئی، اور امریکہ کے پائلٹ ڈرے ہوئے. خبر رکھو آپ کے سامنے، خبر یہ ہے، دا ٹائم کی خبر ہے، یو ایس فائٹر پائلٹ فیئرڈ ٹو ہیو بین ٹیکن ہوسٹیج بائی ایران. وہ بھائی ڈر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا جہاز تباہ کر دیں گے، اور ہمیں پائلٹ جو ہیں ان کو ہوسٹیج بنا لیں گے، قیدی بنا لیں گے. ڈر گئے ہیں، یہ حالت ہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں. وہ کل جو انہوں نے جہاز گرائے نا، اب امریکی پائلٹ ڈرے ہوئے ہیں، وہ نہیں جا رہے جہازوں پر، وہ کہہ رہے نہیں نہیں بھائی وہ پکڑ لیں گے. اچھا، پاکستان کی بات ہو رہی تھی، ایک اور خبر، وفاقی وزیر حنیف عباسی، وہ جو ریلوے کے وزیر ہیں ٹرین والے، کہتے ہیں ایران کی ساری قیادت چلی گئی، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے پیٹرول برداشت نہیں ہو رہا. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کہتے ایران، بھائی یہ کیا دلیل ہے کہ ایران کے سارے لیڈر مر گئے؟ تو جنگ ایران کی ہے، پاکستان کی جنگ تو نہیں ہے نا کہ پاکستانی بھی اسے کہیں کہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہنگا پیٹرول نہیں برداشت کر سکتے. ایرانیوں نے اتنا کچھ برداشت کر لیا. وہ ایران کی جنگ ہے، یا تو آپ کہنا کہ ہماری بھی جنگ ہے اور ہم بھی اس جنگ کے اندر ایران کے ساتھ ہیں، ہم ایران کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں. نجم سیٹھی جیسا صحافی جو نون لیگ کے ہی گیت گاتے ہیں نا، نجم سیٹھی کا جب ایک بری پالیسی جس کے تحت عوام کو تکلیف ہوتی ہے اناؤنس ہو جاتی ہے، میڈیا اس کے خلاف جاتا ہے، جب آپ اس کو ریورس کرتے ہیں تو آپ کو کوئی گڈ ول نہیں ملتی. انہوں نے کہا یہ جو آپ نے پیٹرول مہنگا کیا نا، 400 سے اوپر لے کے گئے نا، 460 قریب، انہوں نے کہا اب آپ نے 80 روپے وہ لیوی واپس بھی کر دی، تو اس سے آپ کو اچھے نہیں بن جائیں گے، لوگ آپ کی واہ واہ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ
آپ کو الٹی گالیاں ہی دیں گے، کیونکہ جو آپ کو گالیاں پڑ چکی ہیں، جو آپ بے عزت ہو چکے ہیں، جو تاریخ کے اندر آپ نے یہ لکھوا دیا کہ پاکستان پر کے اندر پیٹرول اتنے کا بھی گیا تھا، وہ ریکارڈ ریورس نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ مر رہے ہیں، تم لوگ مہنگا پیٹرول نہیں برداشت کر سکتے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اگر شمالی کوریا کے میزائل ایران پہنچ گئے ہیں اور وہ میزائل اگر امریکیوں پر چل جاتے ہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ امریکیوں کو تو عادت نہیں ہے میزائلوں کی، وہ تو لوگوں کو بس ٹھیک ہے لوگوں پر گراؤ، اپنی تو نہیں عادت نا انہیں کہ ان پر بھی میزائل لگے، وہ تو جاتے ہیں وینزویلا کا صدر تک اٹھا کے لے آتے ہیں، ملکوں کے اندر جا کر رجیم چینج کرتے ہیں۔ تو حالت بڑی ٹائٹ ہو جائے گی اور چیزیں بڑی خطرناک ہو جائیں گی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔